بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ پاکستانی حکومت اس وقت اپنے معاشی آپشنز کے لیے بھرپور اکنامک ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مختلف ممالک کا بھی دورہ کر رہے ہیں، بھلے اس کا تعلق موسمیاتی تبدیلیوں سے ہو یا پاکستان کے لیے معیشت میں بہتری کے اقدامات کے حوالے سے ہو۔ حکومت کی یہ ترجیح ہے اور حکومت کی بھرپور توجہ ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان کو درپیش اور پاکستانی معیشت کو درپیش چیلنجز سے نبردآزما ہو۔ اس سلسلے میں پاکستان ظاہر ہے کہ عالمی سفارتکاری میں بھی پاکستان کی ایک بھرپور آواز ہے، لیکن عالمی سفارتکاری کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پاکستان کا رابطہ ہو رہا ہے وہاں پر پاکستان بھرپور طریقے سے اپنی معاشی سفارتکاری کے آپشنز کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور روس کے ساتھ پاکستان کے جو تجارتی تعاون ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اور ان ممالک کے درمیان جو تجارت کا حجم تھا وہ بہت کم تھا، یہاں پر بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ پاکستان اس پوٹینشل کو بھرپور طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ کیا کچھ تجارت کی جا سکتی ہے، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں پاکستان کی جانب سے توانائی کا ایک وفد، اعلیٰ سطحی وفد روس کا انہوں نے دورہ کیا تھا اور روس کے ساتھ توانائی کے حوالے سے بھی مذاکرات ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور روس کے درمیان توانائی کے شعبے کے علاوہ جو دیگر تجارتی آپشنز ہیں اور جو دیگر تجارت ہو رہی ہے اس کے حجم میں بھی گزشتہ کچھ عرصے میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان اور روس ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں۔ اور آج ہی کی جو تازہ ترین خبر ہے اس کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان ایک تاریخی جو ریل لنک ہے وہ بھی قائم ہونے جا رہا ہے، اور روس سے چلنے والی جو ٹرین ہے وہ پاکستان مارچ 2025 میں پہنچ رہی ہے، اور یہ جو ٹرین ہے یہ پہلے سے جو دستیاب ریل کا نیٹ ورک ہے اس کے استعمال کرتے ہوئے پہلے ترکمانستان اور اس کے بعد ایران کے راستے یہ پاکستانی بارڈر تفتان میں داخل ہوگی۔ یہ بھی پاکستان اور روس کے درمیان ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ روس کے وزیر توانائی سرگئی ایگونووچ نے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس کے درمیان جو تجارتی حجم میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بھی ایک خوش آئند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذرائع آمد و رفت ہیں، جس ذرائع کے ذریعے سے یہ تجارت ہونی ہے اس پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے گزشتہ دنوں جو پاکستانی وفد نے روس کا دورہ کیا تھا اس میں بھی جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے معاہدے ہوئے تھے اس پر تفصیلی ذکر کیا ہے۔ پہلے ہم آپ کو روس کے وزیر توانائی کا یہ انٹرویو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ انٹرویو۔ سرگئی ایوگینووچ روسی سیاستدان ہیں۔ اس سال مئی میں انہوں نے روسی فیڈریشن کی وزارت کا قلمدان سنبھالا۔ میں اس سوال سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور روس تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک طویل المدتی میکانزم بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ ہمیں اس پیش رفت کے بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں؟ پاکستان اور روس کے درمیان گہری دوستی ہمیشہ سے اعلیٰ سطح پر رہی ہے اور یہ ایک تاریخی دوستی ہے۔ یہ دوستی ہمیں اب بہت سنجیدگی سے نئے مواقع کے بارے میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے کی اجازت دیتی ہے۔ باہمی تجارتی حجم میں ہم نے پچھلے 5 سالوں میں 1.5 گنا اضافہ کیا ہے، اور سال 2023 کے اختتام تک ہمارا تجارتی معاشی ٹرن اوور 1 بلین امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا۔ یہ بہت اچھی پیش رفت ہے اور مستقبل میں یقیناً اس کے امکانات بہت اچھے ہیں۔ ترقیاتی پروگرام بنایا اور ماسکو میں پاکستان اور روس کے درمیان 9ویں بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس میں اس معاہدے کا مسودہ پاکستانی وفد کے حوالے کر چکے ہیں۔ آپ نے جو تجارت کے حجم کے بارے میں کہا کہ وہ بڑھ رہا ہے، روسی اور پاکستانی بزنس کے لیے یقینی طور پہ یہ اچھی بات ہے۔ پلیز یہ بتائیے گا کہ روس کے ساتھ کاروبار کرنے والی بہت سی پاکستانی کمپنیاں ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ کیا روسی فریق کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ بلا شبہ ہمیں ادائیگیوں کو حل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہمارے بینک مخصوص حل تیار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمیں یہ حل مل جائے گا۔ فی الحال یہ معاملہ بات چیت کے مرحلے پر ہے۔ صرف ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ادائیگیاں تیسرے ممالک سے ہوتی ہیں اور اس کے بعد پروڈکٹ کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس سے ادائیگیوں میں تاخیر کے خطرات کے بھی خدشات ہوتے ہیں۔ اس لیے
ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ہم اس پر مل کر کام کریں گے۔ کاروبار کو فروغ دینے اور لوگوں کے درمیان رابط قائم کرنے سے متعلق اہم ترین مسائل میں سے ایک ویزے کا اجرا ہے، جس کا سامنا ہمارے تاجروں اور عام شہریوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کیا روس اپنی ویزا پالیسی کو آسان بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتا ہے؟ ہم ویزا نظام کو آسان بنائیں گے، لیکن ابھی ہمیں مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کی طرف سے ریڈ مشن معاہدے پر دستخط کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بین الاقوامی معمول کا معاہدہ ہے۔ ہم کچھ الگ سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے کہ جب کسی بھی ملک میں شہری کو ملنے والی دوسری نیشنلٹی کی وجہ سے کینسل ہونے کی صورت میں جس ملک کا وہ پہلے شہری تھا وہ ملک اپنے شہری کی واپسی کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس بین الاقوامی معیار کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی پالیسی متعارف کروانے جا رہے ہیں، بلکہ اس کے بعد ویزا کے نظام میں آسانی کے لیے دیگر اقدامات کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ سرگئی یوگینویچ، پاکستانی بندرگاہوں پر مشتمل ایک لاجسٹک کریڈور علاقائی نقل و حمل کے رابطے میں انقلاب لا سکتا ہے۔ تاہم ٹرانسپورٹ کے معاہدے نہ ہونے کی وجہ سے اس سامان کی نقل و حرکت میں طویل تاخیر ہو رہی ہے۔ کیا روس اس میں دلچسپی رکھتا ہے، اور کیا اس راستے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس کی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے ممالک کے درمیان سمندری نقل و حمل میں مزید اضافے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، اور ہم بلا شبہ اپنے ٹرانسپورٹ تعاون کے اس شعبے کو ترقی دیں گے۔ اس وقت یہ دونوں ممالک کی معیشتوں کے لیے بہت اہم ہے، اور پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے اس پروگرام میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ ایک بہت اہم اور ریموٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اور ایویشن کے مواصلات کا آغاز بھی ہو۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ سب کچھ تمام فریقین کے لیے ہو تاکہ روس اور پاکستان کے درمیان رابطے قائم ہوں۔ اور ایک دلچسپ سمت ہے ریلوے ٹرانسپورٹیشن نارتھ ساؤتھ کوریڈور۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ پر بھی پاکستان سے تعاون کریں گے، اور ابھی حال ہی میں سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم میں روس اور پاکستان کے وزرائے ٹرانسپورٹ نے تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے ہیں۔ ریلوے سیکٹر اور روڈ ٹرانسپورٹ کے معاہدے میں بھی ہمارا سنجیدہ تعاون ہے، اور پہلی آزمائشی تفصیل پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اب ہم خاص طور پر سامان کے ان گروپس پر کام کر رہے ہیں جو ان کھیپوں کے لیے استعمال ہوں۔ سوویت یونین نے 70 کی دہائی میں پاکستان میں اسٹیل پلانٹ بنایا تھا، لیکن اب اسے جدید تقاضوں سے امانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا روسی حکومت پاکستان میں نئی پیداواری سہولیات کی جدید ٹیکنالوجی یا نئی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے کسی فارمیٹ پر غور کر رہی ہے؟ جی ہاں، روس پاکستان کے درمیان مشترکہ تعاون کی ہماری دوستی کی تاریخی مثال ہے۔ بالکل، یہ اسٹیل مل سوویت یونین کے دور میں تعمیر کی گئی تھی، اور یہ شاندار ہے۔ خاص طور پر یہ اسٹیل مل بندرگاہ پر بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر تعمیر کی گئی تھی، تاہم اب بہت وقت گزر چکا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس کے لیے اپ گریڈیشن کے لیے نئی طریقوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے اتفاق کیا ہے کہ مستقبل قریب میں ہمارے ماہرین کا ایک گروپ پاکستان جائے گا اور موقع پر ہی ان مسائل پر کام کرے گا۔ پاکستانی آئل ریفائنریز کو روسی تیل کے درجات سے مطابقت نہ ہونے کے مسئلے کا سامنا ہے۔ کیا روس پاکستان میں مناسب آئل ریفائنری بنانے پر غور کر رہا ہے؟ ہم تاریخی طور پر پاکستان کو تیل فراہم کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روس سے پاکستان کو تیل کی فراہمی کے نقطہ نظر سے ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب کچھ دونوں ممالک کی طرف سے دستخط کردہ معاہدوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ البتہ پروسیسنگ پلانٹ کے نقطہ نظر سے یہ واقعی میں یا تو جدید بنانے یا ایک نئے پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کے مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلے سے ہی ایک تکنیکی مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس ایسی کمپنیاں ہیں جو اس کام کو انجام دے سکتی ہیں، اور مستقبل قریب میں وہ بھی پاکستان جائیں گی تاکہ موقع پر کام کی منصوبہ بندی تیار کر سکیں۔ ریفائنری کے نقطہ نظر سے اسے جدید یا تعمیر کے مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلے سے ہی ایک تکنیکی سوال ہے۔ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جو اس کام کو انجام دے سکتی ہے، اور وہ مستقبل قریب میں پاکستان پہنچ جائے گی اور موقع پر جا کر کام کی منصوبہ بندی کرے گی۔ پاکستان کے طلبہ روسی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر روس میں ان کی تعداد اب بھی وسطی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔
کیا روس پاکستان سے طلبہ کو راغب کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور کیا اس تعداد کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ہم روس اور پاکستان کے درمیان تعلیم کی ترقی میں پاکستانی فریق کی دلچسپی کے بارے میں جانتے ہیں اور ہم اس کی واقعی حمایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب بہت سے طلباء زیر تعلیم ہیں اور ان کی تعداد کافی نہیں ہے، لہٰذا آج بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس کے حصے کے طور پہ روسی یونیورسٹیوں کے ساتھ کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے جو براہ راست پاکستان سے تعاون اور کام کریں گے، اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہم روس میں ایک انجینئرنگ اسکول کو فروغ دیں گے اور اس انجینئرنگ اسکول میں اسکول کی عمر سے ہی انجینئرنگ کی کلاسز ہوں گی، کیونکہ اسکول سے انجینئرز کو تربیت دینا بہت ضروری ہے تاکہ اسکول میں پڑھنے والے طلباء و طلبات سنجیدگی سے انجینئرنگ ایجوکیشن کے مطابق سائنس، فزکس اور ریاضی پڑھ سکیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ انجینئرز نہیں بن سکتے۔ اس لیے یقیناً ہم انجینئرز کی تربیت اور تعلیم دونوں کے لیے اپنے تمام پروگراموں کو روس اور پاکستان کی سرزمین پر آپ کے ساتھ مل کر فروغ دیں گے۔ صحت کے شعبے اور طبی ٹیکنالوجی کی دنیا میں روس کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے، روس اس ٹیکنالوجی کے اندر نمایاں ہے۔ کیا پاکستان سے طبی صحت کو فروغ دینے کے لیے کوئی اقدامات زیر بحث ہیں یا پاکستانی ماہرین کے ساتھ تجربات اور پریکٹس کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے؟ لوگ بیرون ملک سے علاج کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ میری رائے میں روس میں 2 ملین سے زیادہ لوگوں نے طبی امداد حاصل کی، جن میں سے 4500 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ ہم یقینی طور پر اس پروگرام کو جاری رکھیں گے جو روس نے حالیہ برسوں میں بنایا ہے۔ یہ ایک بڑی تحریک ہے اور میں اسے روس کی سرزمین پر صحت کی دیکھ بھال کی ترقی کے نقطہ نظر اور طبی سائنس کے نقطہ نظر سے ایک پیش رفت بھی کہہ سکتا ہوں، اور ہم اسے پاکستانی ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بلا شبہ اسی وقت ہم آپ کے ڈاکٹروں کو تربیت دیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ اپنا ہیلتھ کیئر سسٹم بنائیں۔ ہم اس شعبے میں ہونے والی اپنی تمام پیش رفتوں کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کا ایک نظام بنانا تاکہ اس حقیقت کے ساتھ کہ ہم آپ کو طبی دیکھ بھال بھی دکھائیں۔ ہم پاکستان کو طبی نگہداشت کا بہترین سسٹم فراہم کریں گے تاکہ آپ کے پاس اعلیٰ سطح پر ایک پائیدار نظام ہو۔ پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام اور یہ بہت ضروری ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے علاوہ دوا سازی کی ترقی اور ہم انسولین فراہم کرتے ہیں۔ یہ پاکستانی عوام کے لیے بہت اہم ہے اور ہم پاکستان کی سرزمین پر انسولین کی تیاری کے لیے مقامی طور پر کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم دیگر طبی تیاریوں کی فراہمی کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں جدید طبی پروڈکٹ کی تیاریوں کے لیے جتنا زیادہ کمپٹیشن ہوگا، آخر میں پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ان طبی مصنوعات کی مقامی تیاری سے قیمتیں مناسب ہوں گی۔ اس لیے ہم بھی پاکستان کے ساتھ مل کر اس سمت میں کام کریں۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت فراہم کیا، بہت شکریہ۔ آپ کو بہت شکریہ، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ روسی وزیر توانائی سرگئی ایگونووچ کا خصوصی انٹرویو آپ نے دیکھا۔ روس اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ تعلقات اور وہاں سے معاشی فوائد اور ان کے ساتھ تجارت بڑھانے سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب شاہد کیانی۔ شاہد کیانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویڈیو لنک پر ہی معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر غلام صمد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب آغا اقرار ہارون۔ آغا صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور تجزیہ کار بابر گورسی۔ بابر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ شاہد کیانی صاحب، آپ فرمائیے گا، پاکستان ظاہر ہے جس طرح سے اب اپروچ کر رہا ہے اپنی سفارتکاری کو، اور خصوصاً اکنامک ڈپلومیسی کے تناظر میں، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے کس حد تک یہ قابل اطمینان بخش بات ہے؟ دیکھیں جی، میں پہلی بات ہے، I'm honored to be on your show جاوید صاحب۔ دیکھیں، یہ جو ممالک ہیں، میں نے تو اپنی سفارتکاری میں جب 33-34 سال میں یہ دیکھا ہے کہ جو گلو ہے نا، جو ملکوں کو جوڑتی ہے، وہ ٹریڈ اینڈ اکنامک میٹرز ہیں۔ یہ اگر آپ اس کو بڑھائیں گے، انلارج کریں گے، اور لوگ جو لوگ ہیں دونوں سائڈز پر، جو دونوں ملکوں کے سائڈ پر ہیں، ان کو فائدہ سے پہنچتا ہے۔ وہ گلو ہے، وہ ملکوں کو جوڑتی ہے اور آگے رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے جو منسٹر انرجی ہے کہ میں نے انٹرویو سنا، بڑا
वाइड रेंजिंग इंटरव्यू था, बहुत ज़बरदस्त है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक को आगे बढ़ाना, इनलार्ज करना जो रिलेशनशिप है, उसमें ये जो उन्होंने जो एरिया सेक्टर्स बताए हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े इसमें जितनी तारीफ की जाए दोनों हुकूमतों की, शहबाज शरीफ साहब की भी और जो वंचुक जो वजीर आजम हैं या पुतिन साहब जो हैं रशियन जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो ये बड़ी बहुत जरूरी है। अभी देखें जो मैं समझता हूँ कि ये जो SCO की मीटिंग जो समिट हुई थी, उसमें उन्होंने रशियन प्राइम मिनिस्टर को भेजा था। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा, हमें लोगों को, कई लोगों को शक था कि जी शायद वो ना आए, उनका आ जाना यहाँ पर इसे कहते हैं क्वांटम जंप है रिलेशनशिप में पाकिस्तान और रूस की। और ये जो भी जो किस सेक्टर्स में उन्होंने बात की है, मैं सिर्फ उम्मीद ये सिर्फ करता हूँ कि मैं दुआगो इसलिए हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और रशियन पर जो गवर्नमेंट है, ये दोनों फिर जो इन चीज पे एग्री किया है इस पे आगे चले। होता ये कभी कभार ऐसा होता है कि अगर 10 या 11-12 सेक्टर्स हैं, उसमें सिर्फ एक पे एग्री करने के आगे चलें तो फिर छोड़ दें। अब ये जो ट्रेन की इन्होंने बात की है ना, जो कनेक्शन है, रेल कनेक्शन जो बात की है, वो तो एक कमाल की चीज है। उसमें तो ट्रेड लिंक्स आपके इस तरह के इसके जरिए बढ़ गए, और आपने अच्छा किया अफगानिस्तान भी में से काटा, और आप ईरान के जरिए आ रहे हैं, जिनके ईरान के तो रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और दोनों उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये फ्रूशन पे पहुंचे और ये ट्रेड लिंक हो। फिर आप देखिएगा कि जब जैसे ट्रेड लिंक्स बढ़ेंगे तो फिर ये रिलेशनशिप है वो इसको एक और क्वांटम जंप मिलेगी। ठीक है डॉक्टर गुलाम समद साहब, आप बताइएगा, जाहिर है आप हमेशा से रूस और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हवाले से बात करते रहे हैं, अब कितना पोटेंशियल है यहाँ पर? अब जाहिर है हमारे जो रवाबित हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं, आपके लिए भी ये इत्मीनान बख्श बात है कि पाकिस्तान इन ममालिक की तरफ अब बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है? जैद इकबाल साहब, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं? जी जी, आपसे पूछा है मैंने डॉक्टर साहब। जैद इकबाल साहब, जहां तक पोटेंशियल की बात है, तो एक जो अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो रियलाइजेशन है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो पूरे रीजन है, रशियन प्लस केरेक, सेंट्रल एशियन रीजनल इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन रीजन है, जिसमें हमारे पास सेंट्रल एशियन 5 स्टेट हैं, कोकेशियन है जिसमें जॉर्जिया और अजरबैजान है, और चाइना, मंगोलिया और प्लस रशिया, ये रियलाइजेशन हमें नजर आ रही है। और अगर आप ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली उज्बेकिस्तान के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सिमिलरली कजाकिस्तान के साथ हम ट्रेड नेगोशिएशन में एंटर हो गए हैं, और मैं होपफुल हूं कि जल्दी कजाकिस्तान के साथ भी हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। इसी तरह जो एक ट्रांसपोर्ट और कॉरिडोर्स का नेटवर्क है पूरा सेंट्रल एशिया में, उसमें भी बायलैटरल डेवलपमेंट काफी ज्यादा और ट्राइलेटरल भी हो रही है। फॉर एग्जांपल, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो ट्राइलेटरल ट्रेन है वो, और अगर हम जिस तरह ये जो नॉर्थ साउथ ट्रेड की जो कॉरिडोर है, जो रशियन से शुरू होकर कोकेशियन आती है, आर्मेनिया से होकर ईरान आ रही है, और ईरान से ये जा रही है नीचे, इस सारे डेवलपमेंट को अगर हम देख लें तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। ये न सिर्फ हमें पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन और रशिया बल्कि कोकेशियन कंट्रीज के साथ भी लिंक करेगा। और फायदा जावेद इकबाल साहब जो हमें होगा, एक तो यह है कि ये पूरा, अभी अगर आप देख लें पाकिस्तान की तकरीबन पूरे रीजन में एक्सेप्ट चाइना, जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है वो $2 बिलियन से ज्यादा नहीं है, और हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स देख लें तो वो तकरीबन अराउंड $33 बिलियन के इर्द गिर्द रहते हैं। तो हमें एक बहुत ही जबरदस्त मार्केट अवेलेबल है, और जो मैंने स्टार्ट में कहा कि अनटेप मार्केट है, इसकी तरफ हमें जाने में आसानी हो रही है। दूसरी जो चीज है यहाँ पे वो है एनर्जी ट्रेड। असल में अनफॉर्चुनेटली जो एक तो एब्सोल्यूट ट्रेड है जो हम बात कर रहे हैं हमेशा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की, लेकिन एनर्जी ट्रेड में इस रीजन में तकरीबन हमारी एग्जिस्टेंस ना होने के बराबर है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सेंट्रल एशिया के साथ, जावेद इकबाल साहब, एक प्रोजेक्ट है कासा 1000, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 के नाम से, वो आपको किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। तकरीबन 10-15 सालों से अनफॉर्चुनेटली ये कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन जो अच्छी डेवलपमेंट है करंट गवर्नमेंट की भी, वो चाह रही है कि बाय 2026
یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائے. اور ریزن یہ ہے کہ جو سرپلس انرجی ہے سینٹرل ایشین سٹیٹ میں, پارٹیکولرلی کرگستان اور تاجکستان میں جو ہائیڈل سرپلس ہے, وہ پاکستان گورنمنٹ کو چیپ پرائسز پہ ملے گی. تو یہ ڈیولپمنٹ اسی طرح بہت پرانی ایک ہماری ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگر آپ ٹاپی پروجیکٹس کو دیکھ لیں, ترکمانستان, افغانستان نے آلریڈی اس پہ کام شروع کر لیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ابھی ان کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا, کم از کم افغانستان اور ترکمانستان کے حد تک. تو اس پورے ریجن میں آپ اگر ترکمانستان دیکھ لیں تو سرپلس گیس ہے. آپ سینٹرل ایشیا کی باقی اکانومیز کو دیکھ لیں, پارٹیکولرلی قزاقستان, منرلز جو کرٹیکل منرلز ہیں وہ سرپلس ہیں. رشیا کے ساتھ جو اوورال گیس اور آئل, کروڈ آئل پارٹیکولرلی, اس کے سرپلس موجود ہیں. تو انرجی ٹریڈ میں انفارچونیٹلی اس پورے ریجن میں ابھی تک ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رشیا پلس سینٹرل ایشیا کے ساتھ اوورال ہماری انگیجمنٹ سے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کی سیکٹرز میں, خاص کر کوریڈور انفراسٹرکچر میں, وہ ہمارے لیے پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ہی لازمی ہے. تو اس پورے ڈائنامکس کو اگر ہم دیکھ لیں تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان ایک رائٹ پوزیشن پہ ہے, اور جو کرنٹ گورنمنٹ کی ریئلائزیشن ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے. بالکل ٹھیک ہے. آغا اقرار صاحب ٹیپ کر رہے ہیں ان جگہوں کو جہاں پہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ملک کے لیے بہتری ہو, اور جن جگہوں پہ ہماری توجہ نہیں رہی ہو, جیسے کہ رشین وزیر توانائی نے بھی اب یہ کہا کہ نہ صرف تجارت کے حوالے سے بلکہ تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے بھی پاکستان کے ساتھ تعاون آگے بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ فرسٹ آف آل اپنا جاوید صاحب مجھے موقع دینے کا. اگر آپ اجازت دیں تو پہلے جو گفتگو ہوئی ہے میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو کاسا ہے اور ٹاپی ہے, میں پریویلیج ہوں کہ میں نے یہ تمام راستے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے وہ خود دیکھے نہیں ہوئے بلکہ چلے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں کاسا 1000 بعض بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ جس کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک آپ اسپانسر پروجیکٹ تھا, اس کا مقصد جو تھا وہ کرگستان اور تاجکستان کی جو سرپلس انرجی ہے وہ تھرو افغانستان پاکستان لے کے آنے کا تھا. لیکن ہوا یہ کہ ہیلری کلنٹن کے زمانے میں وہ نقشہ بدل دیا گیا. پہلے یہ انرجی آنی تھی وخان کوریڈور سے, جو کہ صرف آپ 15-16 کلومیٹر کے کراس تھا, اور اس کے بعد وہ آپ نے انٹر ہوتا پاکستان میں. ہیلری کلنٹن صاحب کا خیال یہ تھا کہ جی جو کاسا ہے اس کا فائدہ پورے کے پورے افغانستان کو ہونا چاہیے. ایک تو سیس تو ملنا ہی ملنا تھا, لیکن جہاں جہاں سے وہ گزرے گا وہاں وہ لٹ کرے گا افغانستان کو, یہ ان کا انیشیٹو تھا. لیکن وہ 600 کلومیٹر کی لائن اور کہاں پہ 14 کلومیٹر کی لائن, اب وہ جو لائن ہے اس کی سیکیورٹی لینے کو تیار کوئی نہیں. اسی لیے یہ پروجیکٹ جو ہے 2006 میں ان کا خیال تھا کہ اس کو سٹارٹ کر, یعنی کہ یہ آپریشن ہو جائے گا. ہم 24 میں کھڑے ہیں, آپریشن نہیں ہو سکا, اور میں یعنی کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ اگلے بھی 20 سال نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ پلن کو اڑانا ایک RPG چاہیے آپ کو. دیکھیں ریئلٹیز ہے. سیم کیس ود دی ٹاپی کی بھی جو گیس پائپ لائن ہے اوور دا جو لینڈ ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 400 کلومیٹر کراس کرنی ہے ود دی ہارٹ آف دی افغانستان. اگین دی پرابلم ہے سیکیورٹی. اب آ جائیں آپ اس سائڈ پہ جو بات ہے, یہ جو نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے, اس میں ایک ہچ ہے ہمارے لیے, وہ یہ ہے کہ آرمینیا کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں ایز اے کنٹری. ٹھیک ہے, جو راستہ اس وقت جو ڈیل ہوا تھا انڈیا کے ساتھ, اپنا انڈیا, ایران اور رشیا کا, وہ بیسکلی گزرتا ہے آرمینیا سے. ٹرانسپورٹیشن مجھے نہیں پتا کہ بائی لیٹرل, ٹرائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل میں تو ہو سکتا ہے, لیکن راستے اور بھی ہیں. فار ایگزامپل رشیا سے ڈائریکٹ ایک جو ٹرین اپنا ہے سوویت یونین کے زمانے کی بچھی ہوئی, وہ ترکمانستان آتی ہے, ترکمانستان سے ایران میں آتی ہے, اور ایران سے ڈیفینیٹلی پاکستان تو یعنی کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جب یہ بات انیشیٹ سے آگے جائے گی, ابھی تو ہیر سے ہو رہا ہے نا, جب یہ آگے جائے گی تو میرا خیال ہے کہ ترکمانستان والا جو راستہ ہے وہ استعمال ہوگا, انسٹیٹ کہ ہم آرمینیا سے ایران اور ادھر سے آئیں, جو کہ بیسکلی. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات, پاکستان اور رشیا کی جو انرجی جو ایشو ہے وہ سب سے زیادہ بیس کرتا ہے نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کے اوپر, جو کہ 2006 میں سائن کی تھی پاکستان نے, پہلی دفعہ ڈسکس ہو رہی تھی. 2013 میں میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے اور عباسی صاحب اپنا منسٹر تھے, انہوں نے جا کے سگنیچر کیے تھے, جو کہ ایکچولی اپنا آپریشنل ہو جانی چاہیے تھی میکسیمم 2021 تک.
وہ بیسکلی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس میں یہ تھا, اب آ رہا ہوں میں آف شور کی طرف, کہ آف شور اپنا ہوگی, وہاں سے ڈائریکٹ ایک پائپ لائن چلے گی کراچی سے, جو کہ لاہور قصور تک آنی تھی ایکچولی. ٹھیک ہے, اب یہ پائپ لائن بھی بند پڑی ہوئی ہے, یعنی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے, کیونکہ جو بھی کمپنی پاکستان میں یہ کام کرنا چاہتی ہے وہ سینکشنز ہو جاتی ہے اپنا یورپ کی طرف سے, کوئی نہ کہیں اپنا اس پہ جو ہے یوکرائن وار کی وجہ سے. اسی لیے یہ پروجیکٹ بھی بند پڑا ہوا ہے, کاسا والا پروجیکٹ بھی بند پڑا ہوا ہے, ٹاپی والا پروجیکٹ بھی بند پڑا ہوا ہے. ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انسٹیٹ ایسے پروجیکٹ جو کہ کمپلیکیٹڈ ہے, ہمیں آسان پروجیکٹ کیوں نہیں چاہیے, تاکہ فار ایگزامپل جو آلریڈی ایک لائن ایک ٹرین بچھی ہوئی ہے سوویت یونین کی, رشیا وایا ترکمانستان دین ٹو ایران, ابھی ہو رہی ہے, جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مارچ 2025 میں ٹرین پہنچے گی وہاں سے. یہ آپریشنل ہے. اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا, بلکہ انڈیا نے جو آج سے 2 سال پہلے جو گندم بھیجی تھی اس میں افغانستان میں, وہ اسی اپنا ٹرین پائپ اپنا ٹرین پہ بھیجی تھی اپنا ایران ٹو, کیونکہ وہ جا کے لنک کرتی ہے ترکمانستان افغانستان اور اپنا ایران جہاں کے بارڈرنگ کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ ٹرین اندر جاتی ہے. تو میں بہت پریگمیٹک ہوں بہت, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ریجن میں میں نے یعنی کہ 1993-94 سے پڑھایا بھی ہے میں نے وہاں. میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے جی سب کچھ ان کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور ہمارے پاس سب کچھ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے ٹریڈ کی. جب بھی ہم, اور آپ یہ بڑی اچھی بات کی کسی صاحب نے, کہ اب جب تک آپ نے یہ جتنے بھی پلاننگ کی ہے کہ جناب افغانستان میں جائے گی, تو بھائی وہاں پہ تو سیکیورٹی نہیں ہے. وہ شاید کیانی صاحب بات کر رہے تھے, بالکل یہ آپ درست کہہ رہے تھے. ہر وہ پروجیکٹ بند ہو جائے گا جو کہ افغانستان کے تھرو جائے گا, آپ کو مائنس افغانستان کچھ نیا سوچنا. تھوڑا سا اگر اسٹیبلٹی آ جائے پولیٹیکلی بھی, تو پاکستان بہت ایکسیس کر سکتا ہے. یعنی باوجود اس کے کہ کچھ قوتیں ہیں بابر صاحب پاکستان کو سیاسی لحاظ سے عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود پاکستان اپنی آپشنز استعمال کر رہا ہے. جی جاوید صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, جس طرح انٹرویو بھی سنا, اور جو آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی ہے, تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے یقیناً حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے, تمام ادارے بھی کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنل جتنے بھی پلیئرز ہیں جو پاکستان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے وہ بھی کام کر رہے ہیں. آج جس کی بات کریں, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ رشیا اور پاکستان کے درمیان جو ریلیشنز کی بات کریں, تو ہمیشہ بلاکس ہوتے تھے. پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاکس میں ہوتا تھا, جو ہمارا رائیولر ہے انڈیا جو ہے وہ ان کے بلاکس میں ہوتا تھا. لیکن اب جو گلوبل آپ نے دیکھا ہے اس وقت تمام چیزیں چینج ہو گئی ہیں گلوبلی. اب لوگ, اور پاکستان نے بہت عرصہ پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان اب کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہوا ہے کہ جب سے گلوبل پوزیشننگ جو ہے چینج ہوئی ہے, اس وقت سے آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا جو ہے بدلنا شروع ہو گیا ہے, اور اس کی بہت سی واضح مثالیں ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کا فوکس جو ہے وہ کسی طریقے کے ساتھ اپنی جو اس وقت اکنامک ڈپلومیسی ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں. اگر ہم رشیا پاکستان کے تعلقات کی بات کریں تو ہم ان کے ساتھ مل کے بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. ہمارے جتنے بھی یہ امبیسڈر صاحب, ڈاکٹر صاحب اور آغا صاحب نے جو باتیں کی ہیں, میں کہتا ہوں کہ ان سے کوئی ڈفرینٹ بات کی جائے, کیونکہ بہت سی چیزیں انہوں نے آگے ہی کہہ دی ہیں. اب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت سی چیزیں ان کے ساتھ مل کے کر سکتا ہے, اور خاص کر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے. آج کل چونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اے آئی کا دور ہے, اور رشیا جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں پاکستان سے بہت آگے, اور پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے رشیا اور ایگریکلچر پروڈکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو اگر ہمیں اس وقت انرجی کرائسس کا سامنا ہے تو ان کے لیے جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہم جو ہے ایگریکلچر کنٹری ہیں, اور ہمارا جو جی ڈی پی کا تقریباً جو 25% ہے وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے. تو اگر ہم ایگری پروڈکٹ جو ہیں وہ ایکسپورٹ کریں, اور اس کے بدلے ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمیں آئل اور گیس میں سپورٹ کریں, تو آپ دیکھیے گا کہ ہم بہت چیزیں اچھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹریڈ ہے ان کے ساتھ تقریباً $1 بلین کی ہے, تو ہم اس کو بھی انہینس کر سکتے ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کر کے. اسی طرح ٹریڈ ان سے بڑھا کے, ہمارا جس طرح فیڈریشن کا جو ہے چیمبرز آف کامرس کی فیڈریشن کے وفد جو ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے وزیر صاحب نے بھی کہا کہ ہم ویزا پالیسی کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ انہوں نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے اس کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں. جو بات چیت آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو جو مسائل ہیں, ایک تو جو پیمنٹس کے مسائل ہیں وہ بھی ایک تیسرے ملک کے ذریعے سے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی مسائل درپیش ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ اس میں بھی ایزمنٹ کی پالیسی کی کوشش کی جا رہی ہے, ساتھ میں اور جو چیزیں ہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ بھی. شاید کیانی صاحب, یہ بہرحال جیسے ڈاکٹر غلام صمد صاحب نے بتایا کہ افغانستان کے اندر بہرحال تاپی پر کام شروع ہو گیا, اور 30 سال کے بعد وہاں پر تاخیر کے بعد وہاں
وہاں پہ بہرحال کام شروع ہو گیا ہے. لیکن جب بھی سینٹرل ایشین ریپبلکس اور اس ریجن کی بات ہوگی تو افغانستان کا جو امن ہوگا وہ سب سے پہلے ترجیح ہوگی. یعنی یہ خود اب افغانستان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے ملک میں امن اور ان کی سرزمین کا دیگر ملکوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دینا یہ خود ان کی سلامتی کے لیے اور ان کے معاشی فوائد کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. شاہد کیانی صاحب. دیکھیں جی، میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح وہ کہتے ہیں وہ میں بھی پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، تو جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے یہ افغانستان ہے معذرت کے ساتھ. اور مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوتی، وہ ملک جس نے آپ کے رائٹ ایٹ دی آؤٹ سائڈ 47 میں آپ کی مخالفت کی یو این کی ممبرشپ میں، مجھے کوئی ایک ایسا ایرا بتا دیں کہ جس کے اندر پاکستان اور افغانستان نے آپس میں کوئی جسے کہتے ہیں دوستانہ تعلقات، یہ ایسی کوئی ایرا تھا نہیں. لیکن ابھی فاسٹ فارورڈ یہاں آ جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فوجی اور سیاسی حکومتوں نے عرصہ دراز سے یہ طالبان گورنمنٹ کو سمجھایا، اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر بات کی، سمجھایا کہ بھئی یہ آپ کے حق میں نہیں ہے، نہ یہ باقی جو نیبرلی ریلیشنز ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا ٹیرنی اور جیوگرافی، مطلب یہ جیو پولیٹیکل لوکیشن پاکستان افغانستان آپ نیبرہڈ کہاں لے کے جائیں گے. ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی نہ یہ آپ کے فائدے میں نہ ہمارے فائدے میں ہے کہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کہ وہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، تو نقشے بھی دے رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں کہ جی آپ کسی طریقے سے آپ کے فائدے میں ہوگی، آپ کو آپ کے لوگوں کی سپورٹ آپ کو حاصل ہوگی کہ جب آپ بارڈرز پہ امن لائیں گے، آپ کے لوگ روز یہاں پر آتے ہیں علاج کے لیے، تجارت کے لیے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو یہ بھی ابھی انہوں نے اکانومسٹ جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم جب کوئی بھی کیا نام ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ جی ٹرائل لیٹرل ایگریمنٹ ہو، آئل ہے، گیس ہے، ٹریڈ کی جو افغانستان سے گزرتی ہے وہ ایک نان سٹارٹر ہے، وہ چل ہی نہیں سکتی کیونکہ وہاں پر امن اپنی جگہ پر ہے. میں اس کی آپ بات چھوڑ دیں، امن اپنی جگہ پر ہے. وہاں پر جو حکومت ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ بھائی یہ جو چیزیں آپ میں سے گزریں گی وہ سیکیورٹی اپنی جگہ پر ہے، وہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بٹ یہ جو ابھی میں روس کی بات کروں گی، یہ جو ابھی ٹرین کی بات کر رہے ہیں کہ جی پہلے سے ہی وہ بچھا ہوا ہے، ریل لائن بچھی بھی ہے جو ایران سے آئے گی، وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. میں لیکن ایک بات آپ کو ساتھ کہوں، میں کہتا ہوں نا اس میں ایلیفنٹ ان دا روم میں یہ افغانستان بھی اور سینکشنز بھی ہیں. میری یہ ہے کہ میں سفارتکاری میں یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سینز ہمیں امریکہ کے ساتھ اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، بیہائنڈ دا سینز خاموشی کے ساتھ، بٹ ایگریسولی بات ان سے کرنی پڑے گی کہ بھئی یہ ہم ان سے ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ٹریڈ کی ریلیشن شپ ہے، ہم کوئی آپ کے خلاف کوئی بحاثی بنایا ہوا آپ کی ٹھیک ہے روس سے بنتی نہیں ہے، یوکرین کی جنگ ہے اور بھی چیزیں ہیں. آپ خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں اور سیریز اور بڑے ہائی لیول پہ آپ کو اپنے وزیروں کو بھیجنا پڑے گا اور آپ کے گورنمنٹ آفیسرز کو بھیجنا پڑے گا جو امریکہ کے ساتھ بات کی جائے کہ جی مہربانی کر کے ہمیں اجازت دیں، ہمیں کریں. کیونکہ جب بھی کوئی آپ کرنے لگتے ہیں کوئی ایک ہائی لیول ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اس سے نہیں ہو سکتی کہ اس کے اوپر سینکشنز ہیں. آپ کوئی چیز بنائیں گے، آپ انٹرنیشنل آپ چلے جائیں گے مارکیٹ میں، لون لینے کی سب سے پہلے وہ کولیٹرل پوچھتے ہیں جی کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کیا نام ایران سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے یا روس سے، کہتے ہیں نہیں ہم سوری چیز میں سینکشن رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ تو پھر بہت بڑا کہتے ہیں ہاسا بن جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس ایلیفنٹ ان دا روم جو سینکشنز کا ہے وہ ہمیں ایگریسولی فالو کرنا پڑے گا بیہائنڈ دا سینز، بجائے پبلک میں جانے کے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ بلیو کریں کہ امریکن حکومت یا ویسٹرن کنٹریز اس بارے میں آپ کے ساتھ ٹو سم ایکسٹینٹ یا وہ آپ سے اگری کرے گی ہاں یا ٹریڈ کی ریلیشن شپ آپ بڑھانا چاہتے ہیں، انلارج کرنا چاہتے ہیں اور جس میں آپ کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے. روس کو تو جو ہونا ہی ہونا ہے آپ کو ہو رہا ہے. تو یہ ایک میں بتاؤں کہ ہماری بڑی وکٹری ہوگی. اس حکومت نے بلیو کریں بہت کام کیا ہے. میں کہتا ہوں ایس سی او کے اندر وزیر اعظم روس کا آ جانا یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں یہ کوانٹم جمپ تھی. پھر اس کے دوران ایگریمنٹ بھی سائن ہوئی، ان سے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، ان سے بھی سائن ہوئی. اور ابھی آپ دیکھیں جو وہاں پر روس کے اندر جو ہمارے منسٹر بھی گئے ہوئے تھے، علیم صاحب بھی، دوسرے منسٹر بھی گئے ہوئے تھے،
وہاں بھی بارٹر ٹریڈ کی بات ہوئی، لیکن بارٹر ٹریڈ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کچھ حد تک آپ بارٹر کر سکتے ہیں چیزیں، لیکن آج کل کے زمانے میں جہاں پر بینکنگ چینلز ہیں وہاں یہ زیادہ اثر کام نہیں چلتا۔ بالکل ٹھیک، شاہد کیانی صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی کہ وہ پروجیکٹس کے جن پہ شاید مختلف ممالک کا اور اداروں کی پابندی کے حوالے سے خدشات ہیں، تو وہاں پر بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ سفارتکاری کرنی پڑے گی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ڈاکٹر صمد صاحب، ظاہر ہے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ظاہر ہے ایک لیگل ایمبٹ کے اندر ہو رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے منصوبے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ آرگنائزیشنل سپورٹ بہت ضروری ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے یہ جو پوٹینشل آپ نے شروع میں بتایا کیرک ریجن کے اندر، سینٹرل ایشین ریپبلکس، روس، ان کو ہم اپنے مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ جاوید اقبال صاحب، جو امپورٹنٹ بات ہے، میں کولیگز کو سیکنڈ کر رہا ہوں جو آلریڈی کولیگز نے بات کی ہے۔ دیکھیں چیلنجز ہیں، اور چیلنجز ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ ہے، میں سارے ریجن میں آلموسٹ ایوری کنٹری میں گیا ہوں، یہ بارڈرز بھی گیا ہوں۔ فار ایگزامپل بات کریں، جو ہمیں کنیکٹ کرتا ہے ٹرکی، آرمینیا، آذربائیجان اور یہاں پہ پورے ریجن کو، وہاں پہ چیلنجز ہیں۔ نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو ہے، جو رشیا سے شروع ہو کے آرمینیا سے ہو کے نیچے آ رہا ہے، ہمارے کیرک کوریڈورز ہیں، اس میں جو امپورٹنٹ کورینا سے ہوتے، خرگس سے ہوتے، قزاقستان سے ہو کے، کیسپین سی سے ہو کے آذربائیجان اور جارجیا جا رہی ہے۔ چیلنجز ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ریئلائزیشن ہے، فار ایگزامپل ہم نے اپنے لیول پہ ریپرزینٹ کیا اے ڈی بی کے پلیٹ فارم سے، نان اے ڈی بی کے پلیٹ فارم سے، جو کراچی پورٹ ہے، اس سارے ریجن کے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ ہم سب سے نزدیک پڑتے ہیں سینٹرل ایشین ریجن کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس جو دو سی پورٹ جو جا رہے ہیں، یا ہمارے پاس جو بلو پورٹس ہیں وہ چائنا میں ہے، کراچی پڑتا ہے ان کو، وہ ریئلائزیشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اب جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، جو چیلنجز ہیں افغانستان میں فار ایگزامپل وہ ہیں، لیکن باوجود اس چیلنجز پہ جس طرح آلریڈی میں نے کہا کہ ریزالو کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ چیلنجز رہیں گے تو فار ایگزامپل جو ایشوز آلریڈی کولیگز نے کہا کہ وہ ڈیفینیٹلی کنسرن ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ابھی پاکستان اور افغانستان اور ازبکستان کا ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ ہے، اس پہ فارن منسٹری، باقی کنسرن منسٹری نے ریگولرلی کام کیا ہے اور ریئلائزیشن وہاں پہ آ گئی ہے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ جو منسٹری آف فارن آفس کا ایک ڈپلومیٹک چینل ہے، کولیگز نے آلریڈی بات کی کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ یہ سارے جو ریجن کے چیلنجز ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، لیکن اسی میں رہ کے ہمیں سولوشن کی طرف جانا پڑے گا۔ ادروائز جاوید اقبال صاحب، پاکستان انفارچونیٹلی ڈس کنیکٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک اور کوریڈور ہے جو ڈیولپ ہو گیا ہے، اور وہ ازبکستان سے ترمز سے ہو کے کابل تک آ رہا ہے، اور کابل سے نیچے ایران جا رہا ہے۔ اسے بھی گورنمنٹ آف پاکستان جو ٹرائلیٹرل میں نے آلریڈی بات کی ہے، پاکستان کنیکٹ کرے گا سینٹرل ایشیا کے لیے۔ تو جو افغانستان کے چیلنجز ہیں وہ منسٹری آف فارن افیئر اور جو ریلیٹڈ منسٹریز ہیں ان کی کنسرن ہے۔ اب ریسنٹلی میں آپ کو دو ایگزامپل دے رہا ہوں، نیشنل لاجسٹک سیل نے بہت ہی اچھے طریقے سے پاکستان سے ویا ترخم سے مزار شریف سے ترمز سے ازبکستان کارگو کے تھرو پہنچا دیا ہے اپنے جو ویسل ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا تھا وہ ایران کے تھرو تھا، ایران، آذربائیجان، کیسپین سی اور رشیا۔ یہاں پہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، یہاں پہ ہمیں ٹائم کم لگ رہا ہے۔ تو جو رول ہے منسٹری آف فارن آفس کا، ڈپلومیٹک چینلز کا اوورال ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے۔ جو کیرک پلیٹ فارم ہے، یعنی سینٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوآپریشن، ابھی ریسنٹلی ہم نے آستانہ میں قزاقستان میں منسٹریل میٹنگ تھی، اس میں یہ وضاحت کی ہے گورنمنٹ نے کہ یار ورلڈ بینک کو بھی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی کہ جو افغانستان پہ سینکشن ہے اس کو ہمیں لیفٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ سینکشن کی وجہ سے وہاں پہ یہ جو سارے مسائل ہیں کام نہیں ہو پا رہا۔ اسی لیے کاسا پہ دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے، اور اس کی جو سیٹلمنٹ ہے فائنینشیل وہ آؤٹ آف افغانستان ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کمٹمنٹ ہے کہ 2026 میں کاسا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ریئلائزیشن
ٹھیک ہے ابھی اس پہ پاکستان کی طرف سے ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ کم از کم پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان سے گیس پائپ لائن میں ہم کنیکٹ ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نہ صرف سفارتی سطح پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے مختلف اداروں کے ساتھ، مختلف ممالک کے ساتھ، بلکہ جو الٹرنیٹ روٹس ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھا گیا ہے ان ریجن کے لیے، ان کے ساتھ تجارت کے لیے، کہ اگر ان کیس افغانستان کے اندر ایک اسٹیبلٹی یا سلامتی کا جو ایک معاملہ ہے اس میں سب آپشن زیر غور ہیں. جی بالکل. اور یہ آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کہ پہلے بھی جتنے بھی روٹ، الٹرنیٹیو روٹ یا روٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. اب میاں شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ الٹرنیٹیو روٹ کے پیچھے ہیں تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کے ساتھ، ٹیکنیکل یوریشیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. 2 روٹ میں آپ کو اور بتاتا ہوں جس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ کام کرے گی. کہتے تو آپ یہ سمجھیں خبر شیئر کر رہا ہوں آپ سے. وہ یہ ہے کہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک آٹونامس ایریا ہے تاجکستان کا اور اس کا چائنا کا، اس کے بیچ میں سوویت یونین کے زمانے کی ایک ٹرین وہاں پہ لے ہوئی نیٹ ورک موجود ہے. ایک جگہ کاشی، جس کو آپ کاشگر کہتے ہیں. جی کاشی سے وہ لنک ہوگی آپ کی KKH کے ساتھ پوری، اور آکے ML1 کے ساتھ آپ پھر وہ لنک کریں گے. یہ پروجیکٹ از آلریڈی پاکستان، چائنا اس کے اوپر بہت ایکسیسفلی کام کر رہا ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کا پورا سینٹرل ایشیا اور ایون رشیا، کیونکہ کرگزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان یہ آپس میں آلریڈی لنکڈ ہیں، ان کے پاس آلریڈی لیڈ ہے. اور پھر اس کے ساتھ رشیا. ایک یہ، اور دوسرا یہ جو ہے جس کی بات کر رہے ہیں، ایران، ترکمانستان، رشیا، اور رشیا ایران ڈائریکٹ. یہ بھی 2 جو ہے آپ کے پاس ڈائریکٹ روٹ ہے بائی فارگیٹنگ افغانستان. کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں پہ ہم نے پہلے بھی 25 سال تو ضائع کر دیے نا جی. آلریڈی 25 سال ہم نے ضائع کر دیے. ہم 25 سال آگے ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الٹرنیٹیو روٹ کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان ایکسٹینسولی کام کر رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو ہم بہت جلدی جو ہے وہ لنک ہو جائیں گے. دیکھیں ایران کا بھی وہی مسئلہ ہے نا کہ اس پہ سینکشنز ہیں. ہمیں بہرحال کاشی جو اپنا والی جو اپنا ٹرین ہے وہ ہمیں جو ہے لنک کرے گی پاکستان کے ساتھ. اور یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ود ان 5 ایئر آپ کو یہ چیزیں باقاعدہ ریئلسٹک اپروچ آپ کو نظر آئے گی. اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کوشش ہے پی ایم ایل این کی کہ ان کا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے کم سے کم یہ سٹارٹ ہو جائے سارا. یہ اہم بات شاید کیانی صاحب ہمارے ہاں ظاہر ہے پاکستان ابھی ظاہر ہے ڈیولپنگ نیشن ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تسلسل نہیں ہوتا پالیسیز کے اندر. ایک بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، بڑے پروجیکٹس کا اعلان کیا جاتا ہے، ایک حکومت بڑی توجہ کے ساتھ کرتی ہے، پھر بیچ میں کوئی غیر ذمہ دار حکومت آئی اور انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس کو ختم کر دیا یا ان کو بریکیں لگا دی. آپ کو سی پیک کی شکل میں پروجیکٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کا میں ریفرنس دے رہا ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں، بڑے منصوبے ہیں، وہ معاشی مفاد کے لحاظ سے آگے بڑھتے رہنے چاہیے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، باہر کی نا میں مثال خیر دینا کوئی برائی نہیں ہے. آپ کے ہمسائے ملک ہندوستان کے اندر بھی جو پالیسیز ہیں پرائیویٹائزیشن کی اور اکنامک ٹرانسفارمیشن کی، وہ سکسیسو گورنمنٹ نے آگے بڑھائی ہیں. میں آپ کو برطانیہ کی مثال دوں کہ لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹیز، آپ دیکھیں 2 پارٹیز ہیں جو بالکل ان کی ایڈیالوجی مختلف ہے، لیکن مسز تھیچر نے جو ریفارمز لے کر آئیں، نیکسٹ گورنمنٹ جو لیبر پارٹی کی، انہوں نے جاری رکھا اس کو. کیونکہ اس میں جو آپ کو لوگوں کو کانفیڈنس، بزنس کے لوگوں کو کانفیڈنس، اور جو انویسٹر ہے اس کو کانفیڈنس دینی ہے کہ بھائی پالیسیز آئی ہیں، نئی حکومت وہ جاری رہیں گی. یہاں پر ہمارے ملک میں ظلم یہی ہے جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جو پچھلی حکومت نے اگر اچھے کام بھی کیے ہیں تو اگلے حکومت نے کہا جی اس کو ختم کر دیں. تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں باہر؟ اور بزنس کمیونٹی اپنے ملک میں اور باہر والوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیے ٹریڈ اور بزنس نہیں بڑھے گی تو امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوگی. امپلائمنٹ کی آپ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں یہی ہے کہ ینگ لوگ، لاکھوں لوگ ہر سال اپنے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، وہاں نوکریاں نہیں ہیں، تو نوکریاں تو جنریٹ کرتی ہیں بزنسز. تو یہ پالیسیز کو جاری رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ اس کے جڑا ہوا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. یہ بھی ہمیں بہت ہی ضروری ہے، سمجھنا چاہیے، سیاسی پارٹی کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ ملک سب کا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی حکومتیں بھی چلیں گی
लोगों की बिजनेसेस भी अब बढ़ेगी, बिल्कुल आवाम को भी फायदा पहुंचेगा। आवाम का भी फायदा ये होगा। एक बाबर, मैसेज है लेकिन जो समझने से हुकूमत पास है। ऑपोजिशन को तो कहती है कि और उसे ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन ऑपोजिशन जो बिहेवियर कर रही है वो अगर ऐसा करती रहेगी तो फिर हुकूमत, जाहिर है हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद से तो अवाम पूछेंगे, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो फिर आगे बढ़े और मुल्क को आगे लेके मेरा चले। ख्याल है कि जो अपोजिशन कर रही है उनको करने दें, उनको बिल्कुल सीरियस ना लें, बल्कि जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं वो आवाम के लिए बनाएं। जिस तरह कि अब देखें, आप इंटरनेशनली भी और ग्लोबली भी और रीजनली भी आप सबके सामने है, आप तरक्की कर रहे हैं। अभी आपने देखा है कि जो महंगाई की शरह 3.46 पे आ गई है, प्राइस इंडेक्स जो है वो बेहतर हो गया है बहुत सी प्रोडक्ट्स का, तो इसलिए ये तरक्की की तरफ गामजन है। तो इसलिए इस वक्त जो अपोजिशन है उनका एक एजेंडा है कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद जाके स्टेबल हुआ है। बिलीव करें, नवाज शरीफ के दौर के बाद ये पहला दौर आ रहा है जिसमें कि आपको अब मुआशी इशारिये आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं, सिक्योरिटी बेहतर नज़र आ रही है, हर चीज़ आपकी जो है वो पॉजिटिव इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज को आप देख लें, आप लोगों का मेयारी ज़िंदगी देख लें, आप सड़कों के नेटवर्क देख लें, आप इंटरनेशनली ये जो रूट्स की बात कर रहे हैं तमाम के तमाम, डॉक्टर साहब, आगा साहब और इसी तरह शायद कियानी साहब, ये वो बात कर रहे हैं जो रियलिटीज़ की बातें हैं। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान, जो हम हमेशा कहते थे कि 25वीं बड़ी मईशत बन जाएगा, फिर 5वीं पे आ जाएगा, इसी तरह तो ये ब्रेकें लग गई ना, ब्रेकें उसको लग ब्रेकें गई, लग तो गई। इसलिए अभी अब फिर जो- हमें अब जोर जो है लगाना पड़ हम रहा है। जोर लगाना वक्त खत्म पड़- हो गया है। जी, बहुत जी। शुक्रिया बाबर गोरसी आपका, आगा इकरार हारून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शाहिद कियानी साहब और डॉक्टर गुलाम समद साहब आपने हमें इस अहम में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत पे तो हर वक्त बात होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के जो मफाद हैं, पाकिस्तान का खुसूसन जो माशी मफाद है, उस हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया था। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।